محمد وآل محمد عجل فرجهم. یہ امام زمان علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان. ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل والصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل والصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. من رزقه الله من حب الأئمة فقد أصاب له خير الدنيا والآخرة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. تھوڑا سا آپ اگر ادھر ادھر ہو کے بیٹھے سب ایک جگہ جمع ہے، درمیان میں مجلس کا ایک ماحول بن جائے. ادھر افراد کم ہیں، سبھی ادھر شاید ادھر کو زیادہ برکت والی جگہ ہے، تو کرامت والی جگہ تو بتا دیں. تھوڑا سا ایک جیسا ہو کے بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ سب افراد سن رہے ہیں. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد والے محمد. آج ماشاءاللہ سے 5ویں گفتگو اور اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے کہ جس میں معرفت کے اثرات پہ بات ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ اس معرفت کے اثرات ہی اصل میں تیاری ہے امام علیہ السلام کے ظہور کہ جتنے کسی میں وہ محبت محمد علیہ محمد کے اثرات نمایاں ہوں گے، اتنا ہی سمجھ لے کہ وہ تیار ہے امام علیہ السلام کے لیے، وہ مخلص ہے. تو وہ اثرات بھی میں آپ کو بتاتی آئی ہوں. وہ کیا اثرات ہیں کہ جس کے اندر محبت محمد علیہ محمد جس دل میں آ جاتی ہے اس کی دنیا سے رغبت ختم ہو جاتی ہے. یہ دل ہی ہے نا جس میں دنیا سماتی ہے، تو جب دل میں محبت ہوگی تو پھر دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی اور انسان عمل کے لیے کوشش کرنے والا بن جائے گا. دوسری چیز یہ، اور تیسری چیز یہ کہ انسان دین میں تقوی اختیار کرے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ عبادتوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی، عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا، اور راتوں کو جاگنے کا شوق پیدا ہوگا عبادت کے لیے. یہ چیزیں انسان کے اندر اس نتیجہ ہیں، اثرات ہیں اس محبت کا. اور انسان دنیا کو دشمن سمجھنے لگے گا. اب یہ دشمن اس معنی بھی نہیں سمجھنا کہ اپنوں سے لڑ کے بیٹھ جاؤ. دشمن دنیا کو سمجھنے، اپنے دنیا یعنی دنیا کا مطلب دنیا داری ہے کہ دنیا کے اوپر دین کے کاموں کو فوقیت دیں گے اور دنیا کو دشمن سمجھیں گے، اس معنی میں کہ اگر وہ دین سے ہٹائے، دین سے رکاوٹ بنے تو پھر وہ والے رشتہ دار بھی دشمن سمجھیں، جو آپ کو دین سے دور کرے، جو آپ کو شریعت سے دور کرے، جو امام سے دور کرے. ایسی صحبت میں ہی نہ بیٹھے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا رشتہ دار نہیں ہیں، جو بھی ہے ایسی صحبت میں بیٹھے جو آپ کو دین کے قریب کرے. اس میں پھر آپ لحاظ نہ رکھیں کہ میرا لگتا ہے یہ کچھ، یہ نہیں لگتا، یہ لگتی ہے، یہ نہیں لگتی. بس دنیا کو دشمن سمجھنے کا یہ معنی ہے. یہ نہیں کہ اٹھ کے ہر ایک کے ساتھ دشمنی کر کے بیٹھ جائیں. اور پھر سخاوت کرنا، یہ بھی ایک نتیجہ ہے اس محبت کا کہ انسان سخی ہو جاتا ہے. اور یہ وہ اثرات ہیں. اور پھر انسان ایک اور چیز، جب محبت ان ہستیوں کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک اور اثر ظاہر ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے مایوس ہوتا ہے.
دوسروں سے امیدیں نہیں لگاتا، لوگوں سے اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ آج ہم زیادہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ امید لگاتے ہیں، پھر نا امیدی ملتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں. تو جو جس کے دل میں ان ہستیوں کی محبت آ جاتی ہے، حجت ہے الہی کی محبت آ جاتی ہے، وہ انسان اتنا عقل مند ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے رہتا ہی مایوس ہے، ان سے امید لگاتا ہی نہیں ہے تاکہ پریشان نہ ہونا پڑے. اس کی ساری امیدیں اپنے اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں، اس کی ساری امیدیں اپنے زمانے کے امام سے وابستہ ہوتی ہیں، جو کہ خود یہ فرماتے ہیں. کئی ایسے واقعات، اب میں ہر واقعہ بیان تفصیل سے تو نہیں کر سکتے، لیکن ان میں یہ امام نے ملے جب لوگوں کو تو یہ فرمایا، جب بھی کسی نے اپنا دکھ درد بیان کیا تو امام نے فرمایا کہ کیا ہم جانتے نہیں ہیں تمہارے دکھوں کو؟ کیا تم نے سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہاری پریشانیوں سے واقف نہیں ہیں؟ ہم تمہاری ہر پریشانی کو جانتے ہیں. اسلام کے امام زمانہ، ظہور امام زمانہ، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ اے لوگوں تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور اولی الامر جو ہے وہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے. مومنین یعنی یہاں مومنین سے مراد اولی الامر ہے، یہاں مومنین سے مراد امام ہے. تو دیکھیے یہاں پہ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے دیکھنے پہ یقین ہے؟ وہی ایک دفعہ ہی اللہ نے وہ یرا جو دیکھنے کا فعل ہے وہ ایک دفعہ ہی استعمال کیا ہے، یعنی جیسے اللہ دیکھ رہا ہے رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں شک نہ کرنا کہ شاید امام کسی کی بات کو جانتے ہیں تو کسی کی بات کو نہیں جانتے. کیونکہ دیکھیے آج میں نے موضوع کو کور کرنا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. تو اس ولایت، یہ جو ولایت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اس کے ہم پہ کچھ حقوق ہیں. امام کے ہم پہ 3 حق ہیں. ہر زمانے کا امام، جو 11 گزر گئے وہ بھی اپنے زمانے کے لوگوں پہ 3 حق رکھتے تھے، تو جو ہمارے زمانے کا امام ہے وہ بھی ہم پہ 3 حق رکھتا ہے. اب ہم اپنے حقوق تو بتاتے ہیں، مولا میری یہ پریشانی آپ کو دور کرنی چاہیے، آپ امام ہیں، میری یہ مشکل ہے، آپ جانتے بھی ہیں تو دور نہیں کر رہے. یعنی ہم اپنے ہی جتلاتے ہیں. ہمیں وہ 3 حقوق بھی پتہ ہونا چاہیے جو امام ہم پہ رکھتے ہیں. امام کیا حق رکھتے ہیں، یہ حق جب ہم پہچان لیں گے سمجھ لیجیے کہ تیاری ہو گئی. جب ہم ان 3 حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لیجیے کہ ہم ظہور کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وہ 3 حق کون سے ہیں؟ معصوم نے بتایا، امام سجاد علیہ السلام نے وہ حقوق امام کی سچی صفات کے ساتھ معرفت، یہ پہلا حق ہے کہ امام کی، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی صفات کے ساتھ معرفت ہو کہ امام کی کیا صفات ہوتی ہیں. امام کا ہمارے پاس امامت کے لیے جو ہمارا ایک کریٹیریا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ ہم ہر کسی کو تو نہیں امام بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ معیار ہیں جو ہمیں شریعت نے دی ہیں، قرآن نے دی ہیں، کہ جو خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں. ہمیں رسول نے بتائی کہ وہ میرے بعد میرے جانشینوں کی یہ نشانیاں ہیں. تو ہمیں تو جس میں وہ نظر آئی ہم نے انہی کو امام مانا. ہم ہر کسی کو، ہر تخت پہ بیٹھنے والے کو تو، خلیفہ کو تو امام نہیں مانتے. تو امام کی سچی معرفت، اس کے بعد اپنی پریشانیوں کے لیے صرف زمانے کے امام کی طرف ہی رجوع کرنا، یہ امام کا حق ہے. گرچہ ہم دوسرے، یعنی ہم جیسے ورد علی پہ رکھ لیتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن پہلا حق زمانے کے امام کا اپنی پریشانی ان کو بتائیں. میں ان تینوں کی کچھ وضاحت بھی کروں گی. اور تیسری چیز یہ کہ امام کی بات کو دل سے قبول کرنا، اس میں شک نہ کرنا، یہ امام کا حق ہے. شک میں نہ رہیں کہ اگر امام زمانہ کا کوئی فرمان پڑا یا کوئی حکم پڑا کہ میں آپ کے اوپر میں دست شفقت رکھتا ہوں، یا میں جیسے کل ایک فرمان سنا ہے کہ اگر ہم اپنا دست شفقت اٹھا لیں تو یہ دشمن تمہیں اچک لیں، تو اس میں شک نہ کریں، دل سے قبول کرنا امام کی بات. یہ 3 حق ہیں امام کے ہمارے اوپر. تو اب ان کے متعلق تھوڑا سا بس میں بتاؤں کہ امام کی معرفت، سچی صفات کے ساتھ معرفت امام کی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں مم ماتا علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و رسولہ و حق اہل بیتہ ماتا شہیدا. کہ اگر کوئی بندہ عام بیماری کے ساتھ طبعی موت، اپنے بستر پہ بھی اس کو موت آتی ہے، لیکن وہ رب کے حق کو پہچانتا ہے، اس کو معرفت ہے،
رسول کے حق کی معرفت ہے، اہل بیت رسول کے حق کی معرفت ہے تو وہ شہید ہے. اتنا رتبہ اس کو آخری وقت پہ جا کے ملے گا اگر اس نے دنیا معرفت، اپنی زندگی معرفت امام کے ساتھ گزاری. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت موجود ہے، خرج الحسین ابن علی علی اصحابہ فقال، امام علیہ السلام اپنے صحابیوں کے پاس گئے، دوستوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے لوگو، ما خلق اللہ العباد الا لعرفوہ، کہ اللہ نے پوری مخلوق کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کی معرفت حاصل کر لیں تو پھر اس کی عبادت کریں. یعنی ایسی عبادت جو معرفت کے بغیر ہوگی وہ عبادت ہی نہیں ہے. اس لیے مولا نے کیا فرمایا کہ پہلے معرفت، کہ اللہ نے تمام مخلوق کو معرفت کے لیے خلق کیا ہے. جب معرفت پیدا کر لو پھر عبادت کرو. تو جب معرفت پیدا کر کے عبادت کرو گے تو اس عبادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولا حسین فرماتے ہیں وَاسْتَغْنَوْا عَنْ عِبَادَتِ إِلَىٰ مَا سِوَا، کہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کی عبادتوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ. یہ وہ معرفت کے ساتھ عبادت کا نتیجہ ہے. محمد کی شان پر بلند تر صلوات. ایک شخص نے اٹھ کے پوچھ لیا، یبنا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا یبنا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، فما معرفت اللہ، یہ جس معرفت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ معرفت ہے کیا؟ کہ جس کو آنے کے بعد پھر جو عبادت کی جائے گی وہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گی. پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان، صرف وہ اللہ کے در پہ نیاز مند ہوتا ہے. پوری دنیا سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جھکتا نہیں ہے کسی کے آگے. تو وہ معرفت کیا ہے جس کے بعد ایسی عبادت کرنا ملتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ معرفت یہ ہے کہ معرفت و امامہ کل و معرفت و اہل و کل زمان امام یجب علیہم طاعتہم، اپنے اپنے زمانے کے ہر اس شخص کے زمانے کے امام کی معرفت جس کی اطاعت اس پہ واجب ہے. اس قسم کی ہم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کری. جب یہ معرفت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہوگی نا امام کی. جب محبت امام کے دل میں چمکے گی تو تبھی تو ہمیں شوق بھی پیدا ہوگا، ہم امام سے ملیں، ہم ملاقات کریں. اور شوق جو ہے یہ سارے کام کروا دیتا ہے. جب شوق پیدا ہوگا تو آپ جو بھی وظیفہ نظر آئے گا ہم اپنے امام کے لیے یہ کریں، ہم اپنے امام کے لیے ملاقات ہم نے کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے شوق پیدا کیا انہوں نے ملاقات کی، اور جنہوں نے امام علیہ السلام کی معرفت میں کمزوریاں جن کے رہ گئی کہ امام کو صرف اتنا سمجھا کہ اس امام کی اتنی برکت ہے، اتنا فیض ہے کہ اس کی وجہ سے میری پریشانیاں دور ہونی ہیں، اس کی وجہ سے میرے قرضے اترنے ہیں، اس کی وجہ سے میرا گھر وسیع ہوگا، اس کی وجہ سے میرے یہ مسئلے ہیں. تو پھر یہ کمزور معرفت ہے. صرف امام کو اس لیے ماننا. میں آپ کو آپ کے ماشاءاللہ سے آپ شوق سے سماعت فرما رہی ہیں، مزید آپ کے نور کو قلب کو نورانی کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو کہ سید حسن ابتہی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں. فرماتے ہیں کہ مسجد جمکران جو ہے، بس یہ آپ نے دیکھنا کہ معرفت کے بھی لیول ہیں. اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا. مسجد جمکران اب تو بہت سے لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ زیارات پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو بہت بڑی بن چکی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ ان کو نصیب کرے، جنہوں نے دیکھی ان کو بار بار نصیب کرے. تو مسجد جمکران پہلے چھوٹی تھی، یعنی جب امام علیہ السلام کی برکت سے ہی اس کو بنایا گیا، ان کی دعا سے، ان کے حکم سے، تو یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی. اور آج بھی آپ نے دیکھا یہ قم سے دور نواحی علاقہ میں ہے، ذرا ہٹ کے ہے، مضافات میں ہے قم کے. شہر کے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ ہے، پیدل کا نہیں بلکہ کنوینس پہ جانا پڑتا ہے. تو اب وہ جو مسجد ہے پہلے جب بنی تھی تو بہت چھوٹی تھی، اور ایک جو وہاں پہ اب آہستہ آہستہ پھر جب وہاں پہ تعمیرات ہوئی، لوگوں کا رجحان بڑھا، تو اب تو بہت بڑی بن چکی ہے. ہزاروں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں، وہاں پہ مناجات کرتے ہیں، امام علیہ السلام سے رابطہ کرتے ہیں. تو ایک ضعیفہ ہے مومنہ جو کہ بہت ہی زیادہ متقی تھی، اس کے یعنی زمانے میں جب کہ وہ بھی جوان ہوگی کہ جب وہ مسجد نہیں بنی تو وہ چھوٹی تھی، اس نے وہ دیکھی ہوئی تھی کہ وہ چھوٹی مسجد تھی. پھر اس کے بعد اس کو، اور وہ ایسے تقویٰ کے اس درجے پہ تھی کہ اس کو عالم خواب میں بھی
اور عالم بیداری میں بھی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات رہتی تھی. وہ ایک دفعہ جب آئی عرصے کے بعد جب مسجد جمکران آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت وسیع ہو چکی ہے. وہ بڑی خوش ہوئی کہ پہلے یہ چھوٹی تھی, اب تو بڑے مومنین آنے لگ گئے ہیں. وہ مسجد کے اندر گئی. اس نے مسجد کے جو اعمال ہوتے ہیں, 2 رکعت نماز تحیہ مسجد کی پڑھنی لازم ہوتی ہے جب بھی آپ کسی مسجد میں جاؤ. اس نے وہ اعمال بجا لائی, پھر زیارت اہل یاسین پڑھی, مولا سے توسل کیا, دعائیں مانگی. اور مسجد کے ساتھ یہ کمرہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو استراحت کرنا چاہے, جو کمزور ہے یا بیمار ہے یا ضعیف ہے یا کوئی کسی بیمار کو لے کے گیا تو وہاں پہ استراحت کر سکتے ہیں, تو وہ اس کمرے میں چلی گئی. پھر اعمال بجا لا کے جو ہی وہ جا کے وہ بتاتی ہے کہ وہاں جا کے ابھی لیٹی ہے اور ابھی تھوڑی سی وہ نیند اور بیداری کی مکس جو حالت ہوتی ہے نا کہ گہری نیند آ رہی ہے, ابھی سوئی نہیں. تو اس نے صحن جمکران, مسجد جمکران کے صحن میں دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام لوگوں میں لوگوں کے درمیان چل پھر رہے ہیں. اور وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے اپنے حجاب کو سنبھالا اور امام کی قدم بوسی کی. اور امام علیہ السلام کو بڑی خوش ہو کے کہنے لگی کہ مولا میں تو بڑی خوش ہوئی ہوں, پہلے یہ مسجد چھوٹی تھی اب کتنی بڑی ہوگی, اب آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, اب آپ سے توسل کرنے کے لیے کتنی دنیا آئی ہوئی ہے. پہلے یہ مسجد بہت چھوٹی ہوا کرتی اتنی بڑی ہو گئی ہے, میں تو بڑی خوش ہوں. لیکن مولا دکھی تھے. مولا نے فرمایا کہ ابھی اگر مشاہدہ کرنا چاہتی ہو تو چلو میرے ساتھ, یہ جو آئے ہوئے ہیں نا زائرین, ان سے پوچھو یہ اس مسجد میں کس لیے آئے ہیں, یہ میرے لیے نہیں آئے, یہ میرے لیے نہیں آئے. مولا نے وہ خاتون ساتھ ہے ضعیفہ, اور پہلے ایک زائر سے پوچھا. اب یہ امام علیہ السلام پوچھ رہے ہیں, امام ہمارے درمیان اس طرح سے غائب نہیں ہے کہ کوئی چیز نظروں سے غائب ہو, موجود ہی نہ ہو. غائب کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ موجود ہی نہ ہونا, لیکن ایک غائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجود ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی. اب بہت سی چیزیں ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیا کیا ہے, میرے لیے وہ غائب ہیں لیکن جب میں وہاں جاؤں گی میرے لیے وہ حاضر ہو جائیں گی. تو اس کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کچھ موجود ہی نہیں ہے. تو امام اس طرح کی غیبت میں ہے کہ امام ہمارے درمیان ہوتے ہیں, موجود ہیں, لیکن ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے, ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے امام کی ہمیں پہچان نہیں ہے, اس معنی میں وہ غائب ہیں. اب وہ امام ہی ہیں جو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ جب امام اسلام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ کہیں گے میں نے انہیں دیکھا, میں نے انہیں دیکھا, میں نے انہیں دیکھا, لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے. تو اب امام ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا گھر کرائے کا ہے, میں چاہتا ہوں اپنا ہو جائے, تو میں امام سے گھر لینے آیا ہوں, میں امام سے توسل کرنے آیا ہوں کہ مجھے اپنا گھر دے دے. ایک آیا کہ میرے پہ قرضہ بہت ہے, ایک آیا میں بیوی سے بڑا تنگ ہوں, ایک سے پوچھا وہ کہتی ہے میں شوہر سے بڑی تنگ ہوں. یعنی یہ مسئلے ہیں لوگوں کے جو وہ لے کے وہاں گئے اور امام کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے حل کریں, ہم یہ مسئلے لے کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ابھی وہ امت کی تیاری نہیں ہے کہ امام ظہور فرمائے. ابھی یہ جو اپنے لیے آئے ہیں یہ امام کا کیا ساتھ دیں گے اگر امام ظہور فرما لیں؟ یہ تو اپنوں کو ہی دیکھیں گے نا. یہ ایسے نہیں ہوئے کہ ادھر امام کے ظہور کی آواز ہے تو ادھر سب کچھ چھوڑ کے تو قدم بڑھا کے چلے جائیں. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں. میں حیران ہوئی, میری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا بتاتی ہے, کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر رہی ہوں. مجھے وہ کہنے لگی ایک دن کہ اس طرح تربیت کر رہی ہوں کہ میری بیٹی اب چونکہ بالغ ہوگی, 10-12 سال کی ہوگی, تو میں کہتی ہوں حجاب کر کے لیٹو, ایسا نہ ہو ظہور کی آواز آ جائے ہم حجاب ڈھونڈتے رہیں. یہ میں اپنے کاموں سے سنی ہوئی کہ لوگ جن کی تربیت ہو گئی ہے, جو بیدار ہو گئے ہیں, چاہے اس کے ہوتے ظہور نہ بھی ہو فرض کریں, لیکن اس کا کتنا امام کی نظر, اس کی توجہ امام پہ کتنی ہو جائے گی. تو اب اچھا ابھی کافی جب لوگوں سے پوچھا, پھر امام نے ایک گوشے میں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا جو کہ عالم دین لگ رہا تھا, اور وہ سب سے الگ ادھر ادھر جیسے کسی کو اس کی نظریں تلاش کر رہی ہیں. اب امام نے فرمایا چلو اس جوان سے پوچھتے ہیں. وہ جوان کے پاس جب گئے کہ یہاں کس لیے آئے ہو, اس نے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت ہی میرا زمانے کا امام ہے, میں اپنے زمانے کے امام کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ مجھے ان کا دیدار ہو جائے, میری ان سے ملاقات ہو جائے. تو پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو جب اپنا دیتا, اپنی پہچان کی جس کو ہو گئی جب کروا دی, تو وہ اتنا خوش ہوا کہ امام علیہ السلام کے قدم بوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مولا آپ ہی میری جنت ہیں, آپ ہی میرا سب کچھ ہیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جب اسے پوچھا نا یہاں کس لیے آئے, اس نے کہا کہ میرا تو کچھ بھی اور نہیں ہے, میرا سب کچھ آپ ہیں, میں آپ کی زیارت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. تو اگر ہم امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اگر ہم بھی اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلے اور مسجد جمکران جائیں تو یقیناً ہمیں بھی وہ شرف ملاقات ضرور بخشے. تو یہ ہے امام کی واضح صفات کے ساتھ پہچان، امام کی معرفت. اور پھر امام دوسری چیز کیا کہ امام کی باتوں کو دل سے قبول کرنا، اس میں شک نہیں کرنا. ہوتا یہ ہے کہ انسان چونکہ معرفت کمزور ہوتی ہے نا، تو امام کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو اس میں شک کرنے لگتا ہے دل میں. اب جیسے کہ چھٹے زمانے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، نے اپنے ایک شاگرد سے یہ کہا کہ وہ فلاں میرا چاہنے والا جو ہے اس کو ذرا بلا لاؤ. اب یہ ایک شاگرد گیا، جا کے دق الباب کیا اور اس سے کہا کہ تمہیں امام بلا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، فوراً آتا ہوں. فوراً سے وہ تیار ہوا اور بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے امام بلا رہے ہیں، مجھے اس چیز سے بڑھ کے میرے لیے کیا اس میں برکت ہوگی. اب وہ جو ہی آ رہا ہے راستے میں، وہ چونکہ صابن کا کام کرتا تھا تو ٹکیاں بنا کے اس نے چھت پہ صابن کی رکھی ہوئی تھی اور بادلوں کو دیکھا تو کہنے لگا مولا نے بھی کس وقت بلا لیا، بس بارش ہو گئی تو میرا صابن تو بہہ گیا، ٹکیاں تو بہہ جائیں گی، صابن برباد ہو جائے گا. خیر کہتا چلو کوئی بات نہیں، چلا گیا. جب امام کی خدمت میں گئے تو دق الباب کے امام نے دروازہ ہی نہیں کھولا. وہی شاگرد اندر گیا کہ مولا آپ نے ہی تو بلایا تھا. مولا نے فرمایا یہ اس کو اپنی صابن کی فکر سے کو واپس چلا جائے. تو امام جو ہوتا ہے وہ دلوں کی جانتا ہے. ہم ان سے چھپا نہیں سکتے کہ ہم نے یہ بات امام کے لیے سوچ لی ہے تو چلو امام کو نہیں پتا چلے گا. تو وہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں. امام کی باتوں کو دلوں سے قبول کرنا ہے. اسی طرح سے اگر ہم زمانے کے امام کی باتوں کو دل سے قبول کریں گے ہم ان کی توجہ پا لیں گے، ان کی توجہ ہمیں مل جائے گی. تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ امام کی معرفت، اور جو معرفت کے بغیر دنیا سے جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اور ہم استخارہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی تو امام کے زمانہ سے توسل ہوتا ہے. جی بالکل. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق اگر جواب نہیں نکلتا تو اس وقت لاجک یہ بناتے ہیں کہ یہ کوئی فرض تھوڑی ہے. تو اس میں بتائیں کیا ہوگا؟ تو یہی تو معرفت کی کمزوریاں ہیں. استخارہ جب کر لیں پھر عمل واجب ہے، یا تو کریں نا. اگر کر لیے تو جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کریں. ممکن ہے آپ کا ارادہ کچھ اور ہو، کچھ اور آ جائے، تو آپ کو کیا پتا بھلائی کس میں ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سی چیزیں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو تمہیں کیا پتا وہ تمہارے لیے بری ہیں. تو یہ تو ہم بالکل بھی نہیں جانتے. وہ حکمت والا ہے، وہ مصلحتیں رکھتا ہے، اور وہ تو اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ اپنی مصلحتیں ہمیں بتائے. وہ حاکم ہی ہے، حاکمیت رکھتا ہے، حاکم ہے. تو استخارے کو اس طرح سے مذاق نہیں ہے. اور استخارہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب ہر چیز کے لیے کرنے کے لیے لگیں، بلکہ جہاں پہ عقل تقاضا کرے کہ یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے وہ کر دینا چاہیے. جہاں پہ عقل میں آ نہ رہا ہو، یعنی عقلاً آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو وہاں پہ استخارہ کرنا چاہیے. ضروری ہے کہ کوئی عالم باعمل ہو تو وہی کرے، عام انسان نہ کرے. یہ ہے کہ جیسے اپنے مسائل کے لیے خود کرنا بہتر ہے. کیونکہ جو لگن انسان کی خود اپنے لیے ہوتی ہے نا، کسی بھی پریشانی کے لیے، کچھ بھی مشکل کے لیے، کوئی نہیں. اگر آپ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں تو بہت ہے، مناسب واجبات تک بھی آپ کی زندگی ہے تو بہت ہے. آپ خود استخارہ کریں. ہونا تو یہی چاہیے کہ استخارہ کرنے والا جتنا متقی ہو، جتنا باعمل ہو اتنا اچھا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بہتر سب سے یہ ہے کہ آپ خود کریں استخارہ. جس خلوص نیت اور دعا کے ساتھ آپ خود تسبیح کے دانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ کوئی اور نہیں کرتا. امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب بھی استخارے ہیں. استخاروں پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. میں نے شاید اپنے چینل کا آپ کو بتایا، جو نئے ہیں وہ سن لیں. سیدہ زینب عمران آپ لکھیں یوٹیوب پہ تو چینل آ جائے گا. لبیک یا حسین کا لوگو بنا ہوگا تو اس پہ جا کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. 200 کے قریب ویڈیوز ہیں میری. تو اس میں نے استخارہ کے بارے میں بھی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا ہے. اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی. چینل کا نام سیدہ زینب عمران، میرا نام ہے نا زینب عمران. تو اس لیے ہی آپ نے یوٹیوب پہ لکھنا ہے سیدہ زینب عمران تو آپ کو نظر آ جائے گا. لوگو بنا ہوگا لبیک یا حسین. اچھا، تو استخارہ جو ہے نا یہ طریقہ یہ نہیں اچھا ہے کہ آپ کو کسی چیز میں عقل اگر کام نہیں کری تو آپ استخارہ کریں، ضرور کریں. لیکن اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ جب جیسے ابھی لوگ بناتے ہیں یہ لاجک، یا کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ کر لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کر لیتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. خود پریشان ہو جاتا ہے انسان. پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے کہ میں پہلے والے کو ٹھیک کہوں یا میں دوسرے کو ٹھیک کہوں. بس ارادہ اور قوت ارادی کے ساتھ ایک ہی مرتبہ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، نیت کے ساتھ کریں. تو ویسے ایک یہ ہے کہ مولا کائنات کی دعا بھی ہے. اگر آپ استخارہ نہیں کریں تو وہ دعا ہی اگر آپ پڑھیں نا 2-4 مرتبہ تو آپ کو خدا کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا.
قدم بڑھانے یا نہیں بڑھانے دل میں آ جاتا ہے. برائے عظمت خاندان اہل بیت بآواز بلند صلوات. اور مشکلات میں ہمیشہ یہ امام کا حق ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرو. اب آپ کہیں گے کہ ہم اگر کسی امام کو پھر توسل نہ کریں یا ہم ورد علی کرتے ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. کریں، وہ بھی کریں، لیکن سب سے جو بہترین جو ہمیں معصومین نے بتایا ہے، خود مولا علی نے بتایا ہے کہ مشکلات کے لیے اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرو. تو یہ زمانے کے امام کا حق بھی ہے اور مشکل بھی دور ہوتی ہے. آپ وہ آپ کے گھر کا وظائف الابرار ہے تو اس میں وہ دعا ہے. ہاں جی، اس کے آخر میں آپ دیکھیں تو دعا ہے وہاں پہ. نہیں، مولا علی کی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے. تو ہاں جی، ویسے میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کر دوں گی. وہ دعا لکھی ہوئی بھی آتی ہے، جیسے اسکرین پہ آپ پڑھ لیں. صلوات پڑھیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی زمانے کے جو امام ہیں ہمارے، وہ ہم پہ حق رکھتے ہیں کہ ہم پہلے اپنی مشکلات کو ان کے سامنے پیش کریں. اور ہماری مشکلات ہوتی ہی کیا ہیں، یا ہماری روحانی مشکلات ہوتی ہیں. روحانی مشکلات ہماری کیا ہیں کہ جس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں مل رہی، ہمیں نیک کاموں کی یا مجلس پہ جانے کی توفیق نہیں مل رہی، یا مجلس میں چلے گئے مسائل پہ رونے کی توفیق نہیں مل رہی، یا زیارات کی توفیق نہیں ملی. یہ ہماری روحانی مشکلات ہیں. تو ان کے لیے ہم نے اپنے امام کی طرف رجوع کرنا ہے، ان سے توسل کرنا ہے. وہ ضرور مدد کریں گے، یہ ضرور مدد کریں گے. اور دوسری ہماری مشکلات ہوتی ہیں دنیاوی، وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں. یہ مشکل، وہ مشکل، میں پیسے کا مسئلہ، تنگ دستی کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، وہ تو بہت بے شمار ہیں. تو ان کے لیے بھی ہمیں اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرنا ہے. اور جو ہماری علمی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہمیں مسائل نہیں پتہ، خمس کے مسائل نہیں پتہ، ہمیں وضو کے مسائل نہیں پتہ، ہمیں مبتلات روزہ نہیں پتہ، ہمیں طہارت کے مسائل نہیں پتہ. تو یہ علمی مسائل ہمارے جو ہیں، یا کبھی کو ویسے مسئلہ نیا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ اتنا سفر کیا ہے، نماز قصر پڑھوں یا کیا کروں. کئی وقت بھی کوئی مسائل ایسے ہیں کہ جو فوری طور پہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو علمی مسائل کے لیے امام زمان علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ امام کا جو غرض خلقت ہے وہ ہمیں غسل روزے کے مسائل بتانا نہیں ہے. اس کے لیے مجتہدین ہیں، اس کے لیے ہم نے تقلید کرنی ہے. مجتہدین کی تقلید کریں، ان کے فتووں پہ عمل کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی مسئلہ نیا بھی ہے تو نیٹ پہ بھی، آج تو زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا، آپ گوگل پہ جا کے مسئلہ لکھیں، جو بھی آپ کے مجتہد ہیں تو جواب بھی آ جاتا ہے. تو یعنی علمی مسائل کے لیے امام ہمیں ایک نظام دے کے گئے ہیں، نظام ولایت فقیہ. جب پردہ غیبت کبریٰ میں گئے ہیں تو ایک نظام دے کے گئے ہیں کہ علمی، کیونکہ جب غیبت صغریٰ تھی تو اس وقت امام سے مسائل پوچھتے تھے لوگ نائبوں کے ذریعے سے. جو بھی نائب اس زمانے کا ہوتا تھا وہ مسئلے اکٹھے کر کے مولا کے پاس لے جاتا تھا، مولا اس کا جواب دے دیتے تھے. اب جب غیبت کبریٰ میں چلے گئے کہ نائبین بھی نہیں ہیں، اب نائبین کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. نائبین خاص ان کو کہتے ہیں، وہ 4 تھے. پھر نائبین عام کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو یہ مجتہدین ہیں، فقہا ہیں. ان کے ذریعے سے آپ اپنے علمی مسئلے جو ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری عمریں علم میں صرف کی ہوتی. ہم نے تو اپنے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی علم کے لیے صرف نہیں کرتے نا. لیکن یہ جو مجتہدین ہیں، یہ اپنی پوری زندگی شب و روز علم حاصل کرتے ہیں. ان پہ خدا کی خصوصی عطا ہوتی ہے اور یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. تو امام اسلام نے اس لیے واضح فرما دیا تھا، اپنے آخری نائب کو یہ کہا تھا، میں کسی سے بھی نہیں ملوں گا، غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں. تو جو علمی مسئلے ہیں ان کے لیے فرض او رواہ احادیث سے، نہ ہماری روایتوں، ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والے یہ جو فقہا ہیں ان کی طرف رجوع کریں. یہ میری طرف سے میرے لوگوں پہ حجت ہے، نہ حجت اللہ علیہم، اور میں اللہ کی طرف سے ان فقہا پہ حجت ہوں. تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ تک پہنچا رہا ہے. یعنی فقہا کے ذریعے ہم امام تک پہنچیں گے، امام کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے. اور امام کی معرفت ہی اصل میں اللہ کی معرفت ہے. برائے رسول معرفت امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اور مزید اگر آپ سوچیں گے کہ ہم امام ہی کی طرف رجوع کیوں کریں اپنی مصیبتوں کے لیے، مسائل کے لیے توسل، تو اس کے لیے ایک میں آپ کے سامنے روایت بھی بیان کرتی ہوں کہ ایک وظیفہ ہے جو صحیفہ مہدیہ ایک کتاب ہے جو ایران سے میں لائی تھی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ایک وظیفہ ہے، یا اللہ ہو، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا حسن ہو، یا حسین، یا صاحب زماں ادرکنی ولا تہلکنی. یعنی یہ دعا ہے جس کو پڑھا جائے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو کسی آیت اللہ سے، مجتہد سے، ان کے شاگرد نے پوچھا
کہ قبلہ یہ بتائیے کہ یہاں پہ ہم جب پکارتے تو سب کو ہے یا اللہ ہو یا محمد ہو یا علی ہو یا فاطمہ، یعنی سب کو پکارتے ہیں، لیکن جب مدد مانگتے ہیں وہ صیغہ واحد میں مانگتے ہیں، ادرکنی، ادرکنا نہیں کہتے۔ ادرکنا کا مطلب ہے کہ آپ سب میری مدد کریں، ادرکنی کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرد میری مدد کرے۔ یہ متکلم واحد کا صیغہ ہے اور وہ جمع کا صیغہ ادرکنا، یعنی پکارتے جمع کی صورت میں ہے، اور جب مدد مانگتے ہیں تو صرف امام زمیہ صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، تو اس وقت ہم واحد کا صیغہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ مدد زمانے کے امام سے ہی مانگنی ہے، جو باقیوں کا ذکر کیا وہ شفاعت کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تمام انبیاء کی محنت کا صحرا بچانے والے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سرکار انبیاء، اور پھر اس کے بعد وہ جو ساری شریعتوں کو بچایا۔ ایسے تو سردار کا لقب نہیں نہ ملا کہ انبیاء کی جو قربانی آپ دیکھیں اور جناب رسول خدا کے حالات کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا جتنی عظمت زیادہ اتنی مصیبت زیادہ، اور پھر ان تمام انبیاء کی شریعتوں کو آپ نے حوالے کیا امامت کے۔ اب شریعت کی حفاظت امام نے کرنی ہے، امام نے شریعت بنانی نہیں ہے، بنانی ذات محمد مصطفیٰ تک ہے۔ نبی شریعت نبی تک شریعت پہنچتی ہے، نبی ہوتا ہے جو شارع ہوتا ہے، شریعت کو بتانے والا، بنا بھی سکتا ہے بتا بھی سکتا ہے، لیکن اس بنی ہوئی کیونکہ اس نے بتانی ہے تو اللہ کے حکم سے بتانی ہے، بنانی ہے تو اللہ کی وحی سے بنانی ہے۔ اب وحی کا سلسلہ تو رک جائے گا نبوت کے بعد، نبی پہ وحی ہوتی ہے، تو اب امام کے سپرد جب یہ شریعت ہوگی تو اس کی حفاظت امام نے کرنی ہے۔ اب یہ تمام اماموں نے پھر جتنی حفاظت کی، جتنی قربانیاں اس کی حفاظت پہ لگائی، ان سب کا صحرا تکمیل امامت امام مہدی علیہ السلام پہ ہوگا۔ تو یہ جو تکمیلی قدم ہوتا ہے یہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ اب آپ گھر سے نکلے کہ میں نے حج کرنا ہے یا میں نے عمرہ کرنا ہے، اتنا پیسہ لگائیں، اتنا وقت لگائیں، سفر کریں، جہاز میں بیٹھیں، اتریں، اور عین جب آپ حرم میں پہنچے تو آخری قدم ہے کہ اب حرم کے اندر قدم رکھیں اور عمرہ کرنا شروع کریں، وہ آپ نہیں کرتی، تکمیلی قدم نہیں اٹھاتی، ساری محنت کر لی، اب یہاں پہ کیا کرتی ہے حرم کے اندر داخل نہیں ہوتی، آخری قدم نہیں اٹھاتی، تو ساری محنت ضائع۔ تو تکمیلی قدم اٹھائیں گے تو اس مقصد کو پورا کریں گے نا جس کے لیے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو تکمیل نبوت ہمارے نبی پہ ہوتی ہے، تکمیل امامت ہمارے امام پہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو نبی آئے سردار انبیاء بن کے آئے، ان پہ تمام انبیاء کی جو فضائل تھے وہ ان کے اندر تھے، سرداری تھی۔ اور اسی طرح سے جب ہمارے امام آئیں گے، تمام ائمہ اور تمام انبیاء کی جو فضائل ہیں، جو برکتیں ہیں، جو ان کے پاس اللہ نے ان کو جو دی ہوئی تھی، سمجھے جو ان کی اپروچ تھی، جو ان کو فضائل دیے تھے، وہ سارے کے سارے ہمارے امام کے پاس ہیں۔ تو اس لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا القائم علیہ السلام، سیدنا القائم علیہ السلام مسند و ظہرہی الی الکعبہ، مسند و ظہرہی الی الکعبہ، کہ جب ہمارا آخری سید ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اس کی مسند کعبہ ہوگا، اور وہ اس وقت پکارے گا، آواز دے گا، یا معاشر الخلائق، اے لوگو تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے، من اراد ان ینظر آدم و شیسا ہا ہنا ذا آدم و شیس، جو کوئی آدم و شیس کو ان کے کمالات کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لے، میں آدم و شیس۔ ومن اراد ان ينظر نوح وولدہ سام ہا ہنا ذا نوح و سام، جو کہ نوح اور ان کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہتا ہے
تو میں ہوں نوح اور سام، پورے ان کے کمالات کے ساتھ میں ہوں جو کہ نوح بھی ہوں اور سام بھی ہوں. ومن ينظر ان اراد ابراہیم و اسماعیل وہا ہونا ذا ابراہیم و اسماعیل، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل کو ان کے کمالات کے ساتھ دیکھتا ہے وہ سب میرے اندر موجود ہے، مجھے دیکھ لو. پھر ہمارے زمانے کے امام فرمائے گا کہ اے معاشر الخلائق من اراد ان ينظر جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی ہا ہونا ذا موسیٰ مجھے دیکھ لے. ومن اراد ان ينظر عیسیٰ و شمعون، جو عیسیٰ اور ان کے وسیع شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے ہا ہونا ذا عیسیٰ و شمعون، میں ہوں عیسیٰ و شمعون. انا انبئکم، میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں گا. ما نبئتکم بہ وما نبئتکم بہ، اور میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا جو تمہیں بتایا گیا ہے، جو تمہیں پتہ ہے، اور جو تمہیں نہیں بتایا گیا وہ بھی بتاؤں گا. یعنی یہ تمام کمالات کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے تمام کی محنتوں کو بچانا ہے نا، اس لیے تمام کمالات ہونا ان کے پاس ضروری ہیں. اور ان کی امامت کی نشانیاں بھی جب لوگ پوچھیں گے نا کہ واقعاً آپ امام صاحب الزماں ہیں، تو امام فرمائیں گے یہ جو تلوار ہے یہ ذوالفقار ہے، اور وہ ذوالفقار گواہی دے گی کہ میں زمانے کے امام کے ہاتھوں میں ہوں. اور اس لیے ہمارے جب امام نقی علیہ السلام سے جب وہ اکثر اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے کہ وہ اس طرح کی سے وہ قیام کرے گا، ظہور فرمائے گا، ایسا زمانہ ہوگا، تو کسی نے محفل سے اٹھ کے پوچھ لیا کہ یبرا رسول اللہ، یہ آپ اپنے جس بیٹے جس پوتے کا ذکر کرتے ہیں وہ کس طرح کا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ تو پھر امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا تعارف چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا تعارف کرواؤں، تو سن لو کہ میرا وہ فرزند، میرا وہ بیٹا قائم جو ہے صاحب دعوت نبویہ، اس کی دعوت ایسی ہوگی جیسے نبی کی دعوت تھی. صاحب دعوت نبویہ، عصمت الفاطمیہ، صولت الحیدریہ، عبادت السجادیہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، عبادت السجادیہ، معاصر الباقریہ، آثار الجعفریہ، علوم الکاظمیہ، وحجج الرضویہ، وجود التقویہ، ونقاوت النقویہ، والہیبت العسکریہ، والغیبت الالہیہ، کہ میرا وہ بیٹا کہ اس کی دعوت نبی کی دعوت جیسی ہو، اس کا حلم حسن کے حلم جیسا، اس کی شجاعت حسین کی شجاعت جیسی، اس کی عبادت اپنے جد زین العابدین کی عبادت جیسی، معاصر الباقریہ، اور وہ ایسا اثر رکھتا ہوگا کہ جیسے ان کے جد باقر کا اثر تھا. اور اس کی ہیبت کا پوچھتے ہو تو اپنے بابا کی سی ہیبت ہوگی، اور اس کی غیبت کا پوچھتے ہو تو جیسے خدا پہ ایمان رکھتے ہو کہ وہ ہے اور نظر نہیں آتا تو اس پہ بھی ایمان رکھو. تو بس مومنہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت اپنے زمانے کے امام کو سمجھنے کی، کہ وہ امام کے ہم دیکھیں مولا علی کا ذکر کرتے، مولا حسن کا، مولا حسین کا کریں، لیکن خود مولا حسین فرماتے ہیں کہ تم مجھے مظلوم کہتے ہو، میرے سے زیادہ مظلوم میرا بیٹا مہدی ہے. میں نے خود یہ روایت اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ امام علیہ السلام نے حالت مکاشفہ میں آ کے ایک مومن کو کہا ہے کہ میرا بیٹا مظلوم ہے. کیونکہ دیکھیے صدیوں سے امام اس غم میں رو رہے ہیں. واقعہ کربلا تو ایک دفعہ ہوا نا جو مصیبتیں آل محمد پہ آئیں، لیکن ہر سال میرے امام کو وہ مصیبتیں وہ واقعہ دکھایا جاتا ہے، اور میرے امام آنسو بہاتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اپنے جد کے ظالموں سے بدلا دوں. اور فتح زمانے کے امام سے اپنی جدہ زینب کے مصائب نہیں سنے جاتے، کیسے برداشت کریں؟ یہ تو سید سجاد سے کوئی پوچھے نا کہ کتنا بڑا جہاد انہوں نے کیا، کتنا بڑا جہاد سید سجاد نے کیا، کہ جب شب عاشور امام سجاد علیہ السلام تلوار لے کے نکلے نا روز عاشور کے میں جنگ کروں گا، تو انہیں روک لیا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ تو میرا بڑا بیٹا ہے تو انہیں بڑا جہاد کرنا ہے. اور واقعی یہ بہت بڑا جہاد ہے جو سید سجاد نے کیا ہے. اور ہمارے زمانے کے امام کو غش آ جاتا ہے جب ان کی پھوپھی زینب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، جب جدہ زینب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، اور ہمیں کسی کی بات کا یقین آئے یا نہ آئے، زیارت الہیہ میں دیکھیے الفاظ موجود ہیں، خود
تمام گواہ ہیں جہاں امام نے فرمایا میرا سلام ہو ان بیویوں پہ جن کے ہاتھ رسن بستہ تھے۔ اب تو ہمیں یقین ہو گیا، اب تو امت کو یقین ہو جانا چاہیے کہ نبی صحابیوں کے ہاتھ رسن بستہ تھے، اور رسن بستہ ہاتھوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ جب سید سجاد مدینے آئے تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، امام روتے تھے، لوگ پوچھتے تھے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ جب کربلا میں تھے، جب ایک وقت ایسا آیا عصر عاشور کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، تو جو ایک خیمے میں آپ نے بتایا کہ سب اکٹھی ہو گئی تھی، بیویاں اور اہل بیت کے افراد جو بچے تھے وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، تو جب انہوں نے حملہ کیا، خیام کو لوٹنا شروع کیا، تو کیا منظر تھا؟ تو مولا سجاد کا گریہ بڑھ گیا اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور فرمانے لگے اے شخص یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح بکھر جائیں گے اس طرح صحرا میں آل محمد بکھر گئے، صحرا میں بکھر گئے۔ خوف و دہشت کی وجہ سے بچے کوئی کدھر کو نکل گیا، کوئی کدھر کو نکل گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص سوال کرنے لگا کہ مولا ہم سنتے ہیں، ہم واقعات سنتے ہیں، تو ایک واقعہ میں نے سنا کہ ایک بیوی تھی، ایک مخدرہ تھی، ایک خاتون تھی جو کہ سب سے دلیر تھی۔ جب یہ واقعہ خیموں کو لوٹنے کا ہوا تو وہ سب کو تسلی بھی دے رہی تھی، سب کو کہہ بھی رہی تھی کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، سب کو سنبھال بھی رہی تھی، سب کو تحفظ بھی دے رہی تھی۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بیوی کے بارے میں سنا کہ اس نے جو چادر لے رکھی تھی وہ چادر سرخ چادر تھی۔ مولا اتنا غم کا وقت، تو کیا اس بیوی کے پاس کوئی سفید چادر نہ